بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت، قصہ۔ یہ عراق کے ایک متکبر بادشاہ کا قصہ ہے جس نے محل کے نیچے کسی فقیر کی صدا سن کر نصیحت حاصل کی تھی۔ تو ایک متکبر بادشاہ تھا وہ، اور متکبر بادشاہ یہ غریب، مسکین اور محتاجوں کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے ہیں، انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ تو ایک فقیر نے اسی طرح آ کر اس کے دروازے پر انصاف کا مطالبہ کیا، لیکن وہ بادشاہ اس کی بات سننے کے لیے نہیں آیا۔ تو اس فقیر نے وہیں سے اس کو نصیحت کی، اس نے اس نصیحت کو سنا اور سن کر اس نے نصیحت حاصل کی۔ تو مختصر سا قصہ ہے، کہتے ہیں خبر یافت گردن کشے در عراق۔ یافتن سے ہے پانا، گردن کشے تو گردن کے معنی گردن، اور گردن کشے یہ استعمال ہوتا ہے متکبر کے لیے۔ تو گردن کشے کا ترجمہ ہوگا گردن کھینچنے والا، یعنی متکبر۔ عراق ایک ملک کا نام ہے، آج بھی موجود ہے۔ زیر طاق کے معنی محل اور زیر کے معنی نیچے۔ تو کہہ رہے ہیں خبر یافت گردن کشے در عراق میں ایک متکبر بادشاہ نے خبر پائی، یعنی کسی خادم نے آ کر اسے بتایا، نوکر نے کیا بتایا کہ ویں گفت مسکین از زیر طاق، کہ کوئی مسکین محل کے نیچے کہہ رہا تھا، کہ می گفت کہ کہہ رہا تھا، مسکین کوئی مسکین از زیر طاق محل کے نیچے سے کیا کہہ رہا تھا، آئیے اسی کا مقولہ ہے۔ تو ہم بردر ہستی امیدوار، تو ہم بردر ہستی امیدوار۔ تو کے معنی تو، ہم معنی بھی، بر معنی پر، در کے معنی دروازہ، اسی سے نکرا ہے، در کوئی دروازہ، ہستی ہے، امیدوار کے معنی امیدوار۔ تو ہم بر در ہستی امیدوار، تو بھی ایک دروازے پر امیدوار ہے۔ پس امید بر در نشینہ بر آر۔ تو امید کے معنی امید، بر معنی پر، در نشی کی جمع در نشینہ، در کے معنی دروازہ اور نشی کے معنی بیٹھنے والا، اسی سے ہے نشینہ جمع، اور برآر کے معنی پورا کرنا۔ تو پس امید بردر نشینہ برآر، لہٰذا تو بھی دروازے پر، بردر نشینہ دروازے پر بیٹھنے والے کی امیدوں کو برآر پوری کر۔ تو اس فقیر نے کہا کہ اے بادشاہ، جس طرح میں تیرے در پر بیٹھا ہوں، ایک امید لے کر آیا ہوں تیرے دروازے پر، کیونکہ تو میرا بادشاہ ہے اور میں تیرے رعایا ہوں، اسی طرح تجھ سے بھی ایک بڑا بادشاہ ہے، وہ ہے اللہ، اور تو بھی بہت ساری امید لے کر اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اور وہ اللہ تیری ان امیدوں کو پورا کرتا ہے۔ لہٰذا میں جس طرح اللہ تیری امیدوں کو پورا کرتا ہے جب تو اس کے در پر امید لے کر جاتا ہے، تو میں بھی تیرے دروازے پر ایک امید لے کر آیا ہوں، تو بھی میرے امید کو پورا کر اور تکبر کا اظہار مت کر۔ دل دردمندہ برآور زبند، درد مند کی جمع درد مند، مظلوم، اور برآور کے معنی پورا کرنا، بند کے معنی فکر۔ دل دردمندہ برآور زبند، درد مندوں کا دل فکر سے نکال، کہ ہرگز نہ باشد دلت درد مند، تاکہ تیرا دل کبھی درد مند نہ ہو۔ تو یہ مضمون حدیث کے اندر آیا ہے کہ اگر آدمی کسی مومن کی، یعنی کسی دوسرے کی مدد کرتا ہے تو اللہ رب العزت خود اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس فقیر نے کہا کہ اگر آپ میرے دل کو سکون دیں گے، میری امیدوں کو پورا کریں گے، وہ ذات آپ کی امیدوں کو اور آپ کے
تکلیفوں کو دور کرے گی، آپ کی امیدوں کو پورا کرے گی، تکلیف کو دور کرے گی۔ پریشانی خاطر داد خواہ، کہہ رہے ہیں داد خواہ انصاف چاہنے والا، انصاف کا متلاشی، انصاف طلب کرنے والا۔ خاطر کے معنی دل، پریشانی خاطر داد خواہ انصاف خواہوں کے دل کی پریشانی بر اندازت از مملکت بادشاہ، بادشاہ کو ملک بدر کرا دیتی ہے۔ تو اگر لوگوں پر انصاف کے دروازے بند ہوں تو پریشانی ان کو بغاوت پر آمادہ کر دیتی ہے، جس سے اکثر انقلاب آتا ہے۔ اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقولہ بھی ہے کہ کوئی بھی حکومت کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی ہے۔ تو ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو انقلابات آتے ہیں۔ تو اس نے یہ مضمون بتایا کہ اگر آپ انصاف نہیں دیں گے، انصاف کا معاملہ نہیں کریں گے تو آپ کی بادشاہ زیادہ دن تک باقی رہنے والی نہیں ہے۔ تو خفتہ خنک در حرم نیم روز، خفتہ خفتن سے سونا، سویا ہوا، خنک کے معنی آرام، حرم کے معنی گھر، نیم روز کے معنی دوپہر۔ تو خفتہ خنک در حرم نیم روز، تو دوپہر کو اپنے حرم میں آرام سے سویا ہوا، غریب از بروں گو بگرما بسوز۔ تو غریب کے معنی مسافر کے آتے ہیں، مظلوم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ از برو، از من سے، برو معنی باہر، دنو کے معنی اندر اور برو کے معنی باہر۔ گو کے معنی گو فعل امر ہے، گفتن سے کہہ دے، بگرما یعنی موسم گرما میں، گرمی میں، بسوز سوختن سے ہے جلتا رہ۔ تو خفتہ خنک در حرم نیم روز، تو دوپہر کو اپنے حرم میں آرام سے سویا ہوا ہے، غریب از بروں گو بگرما بسوز، غریب باہر کھڑا ہے، غریب از بروں، وہ غریب جو باہر کھڑا ہے، گو تو اس سے کہتا ہے بگرما بسوز، تو گرمی میں جلتا رہ، یعنی تجھے اگر اپنی رعیت کا فکر ہو، ہر وقت فکر ہو، تو دوپہر اور رات کو تو آرام سے نہیں سو سکتا۔ اگر سویا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری طرف سے تو رعیت کی فکر کرنے والا نہیں ہے، تجھے اپنے رعیت کی فکر نہیں ہے۔ کوئی تمہارے پاس آتا ہے دوپہر میں تو تم تو اے سی لگا کر آرام سے سو رہے ہو اپنے ملک کے اندر، اور اس سے کہہ رہے ہو کہ تم باہر کھڑے ہو کر دھوپ میں جلتے رہو۔ ستانندہ داد آنکس خدا است، ستانندہ لینے والا، داد من انصاف، آنکس وہ شخص، تو کہنے ستانندہ داد آنکس خدا است، اس شخص کا انصاف چاہنے والا خدا ہے کہ نتواند از بادشاہ داد خاص، جو کہ بادشاہ سے انصاف نہ لے سکے۔ اس فقیر نے کہا کہ جس مظلوم کو بادشاہ سے انصاف نہ مل سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر انصاف کا دروازہ بند ہو گیا، بلکہ اس کو انصاف خود خدا کی ذات دیتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کا انصاف بہت ہی زیادہ یعنی اچھا انصاف ہوتا ہے اس کا، اور وہ جس طرح مظلوم کی مدد کرتا ہے تو ظالموں کو برباد بھی کرتا ہے۔